وجہ یہ ہے کہ چوائس کوئی نہیں ہے علی کے علاوہ. چوائس بھی نہیں ہے. چیف منسٹر کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. اب آپ پریکٹیکل پالیٹکس کے وہ تو خود کنفیس کر رہے ہیں. ہاں اور وہ تو مشکل ہو جاتا ہے. اچھا آزاد کشمیر سے متعلق جی ناظرین بڑے ناخوشگوار واقعات جو ہیں وہ ہیں اور اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان نے یعنی حکومت کی طرف جو مظاہرین ہیں ان کی کمیٹی کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے بھیج دی ہیں جو کہ ایک بڑا بظاہر ایک اچھا اقدام ہے. مظفر آباد کے اندر یہ مذاکرات ہو رہی ہیں. فواز صاحب کیا نتیجہ برآمد کریں گے یہ پرائم منسٹر کی جو یہ کوشش ہے؟ میرے خیال کے مطابق تو ٹھیک ہے کہ جی بات چیت کے ذریعے کچھ معاملات اگر ہیں تو مذاکرات کے ذریعے سوال یہ ریئیکشن دیا ہے پرائم منسٹر نے وہ بہت لیٹ دیا ہے اور اب وہاں پہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں. وہاں پہ کیجویلٹیز کی رپورٹس آ رہی ہیں اور دیکھیں وہاں پہ کشمیر میں پرابلم آپ کو یہ بھی آئے گا کہ انڈیا بہت زیادہ انٹرفیئر کرے گا. پرابلمز یہ ہیں کہ جب تک آپ بالکل صحیح ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. آپ نے لیٹ کیا ہے بٹ ڈسپائٹ دیٹ بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیں میں میرپور میرا آخری گاؤں ہے اس کے بعد میرپور شروع ہو جاتا ہے. ہم وہ لوگ تو سارے پرائمریلی تو بڑے پرو پاکستان ہیں. پرو پاکستان ہیں وہ سارے پنجابی ہیں. تو ان کے مائنڈز کو انکلوڈ کر رہے ہیں. ان کے مائنڈز کی پلوٹ کرنے کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب بھی آپ لوکل لیڈرشپ آپ ختم کر دیتے ہیں تو آپ کا پرابلم پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مطلب یہاں پہ تو پرابلم وہاں پہ دیکھیں نا بلوچستان میں کشمیر میں ان علاقوں میں کیا ایشو ہے. آپ لوکل گورنمنٹ سے نہیں کروا رہے. سال سے لوکل گورنمنٹ سے نہیں ہو رہی. وہ تو پنجاب میں بھی نہیں ہو رہی. پنجاب میں تو آپ پنجاب کو بھی ماشاءاللہ کوشش تو ہے نا پنجاب کے اندر بھی لوکل باڈیز الیکشن ہونے چاہیے وہاں پر بھی ہونی چاہیے. لیکن اور لیڈرشپ آپ کی مرج ہوتی ہے اس سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نا برٹشرز تھے نا. برٹشرز نے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کریٹ کیا تھا. انہوں نے نمبردار بنائے انہوں نے چوکیدار بنائے ذیلدار بنائے پھر انہوں نے تھانے دار بنائے. آپ نے اس سسٹم کو ختم کر دیا ریپلیسمنٹ کی نہیں اس کی. سو لوکل لوگ جو ہیں وہ بڑے ان کے پرابلمز ہیں. اور میرے خیال کے اندر پھر ایک اور بھی آپ دیکھیں برمنگم میں جو ہوا ہے پرابلم آپ کا یہ بھی ہوگا کہ جو پاکستانی ہیں یہ کشمیری جو ہیں یہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. آپ تو لندن میں پڑھے ہیں. ان کا بڑا انفلوئنس ہے یو کے میں اس وقت. جو بریڈ فورڈ سے ہمارے میرپور کے بہت لوگ ہیں. بریڈ فورڈ سے وہاں کے ہیں. یاسمین ہو گئی عمران ہو گئے. یہ سب لوگ جو ہیں وہ وہاں سے جو ہے وہ الیکٹڈ وہاں کے ایم پیز ہیں. اب آپ ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ آپ اگنور کر رہے ہیں. اور آپ اسلام آباد سے پولیس گئی کیوں ہے وہاں پہ؟ کشمیر سے بھی ادھر آتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمیشہ نہیں لیکن اس طرح کے لوکل اسلام آباد میں پولیس کتنی ہے جی؟ اسلام آباد میں تو ٹوٹل پنجاب سے بھی تو گئی ہوگی نا. 10,000 بھی نہیں ہے. ان کو جانا نہیں چاہیے. سمبولکلی غلط اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو طارق فضل چودھری صاحب کی جانب سے کہ 90% کے قریب جو ہے وہ معاملات کے اوپر. اللہ کرے طارق فضل چودھری صاحب اچھے آدمی ہیں. بات چیت کرنے کا ان کو پتا ہے. دھیمے آدمی ہیں. اچھا انہوں نے چوائس کی ہے. رانا صاحب بھی گئے ہیں جی. رانا اللہ صاحب بھی پولیٹیکل قمر زمان قاری صاحب ہیں وہاں پر. اس کافی ہیوی ویٹ جو ہے وہ وفد گیا ہے. اور ایک چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ یہاں پر یعنی ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس چل رہی تھی لیکن کشمیر کے معاملے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یک زبان ہو کر پہنچی ہیں اور ایک ہی موقف اختیار کیا انہوں نے. نہیں بالکل کشمیر میں تو ظاہر سب کا موقف ایک ہی ہونا چاہیے. اور یہ موقف بھی ہونا چاہیے کہ آپ جو کشمیری ہیں انہیں جو رائٹ آف ہیئرنگ ہے جو ان کے باتیں ہیں ان کو سن کے اس پہ ہمدردانہ غور ہونا چاہیے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو مائگریٹ کر کے آئے ہوئے کشمیری ہیں وہ کشمیری ہیں نا. یہ ایک بنیادی بات ہے. کشمیری ہیں اور وہ کیا ہم ان کو اپنے سے الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں وہ آپ بیسکلی ایکسپلین یہ جموں کشمیر سے لوگ ہیں. آپ بیسکلی ایکسپلین یہ کر رہے ہیں کہ جو 12 سیٹیں پاکستان میں ہیں وہ مین کنٹروورسی ہے. ختم کر دیں ان کو. لیکن جیسے آپ پہلے خود ہی بتا کے بات کر رہے تھے آپ نے کہا تھا کہ اگر ان کی ختم نہیں کرنی تو ادھر بڑھا دیں. تو وہ اس کو ایڈریس کر دینا چاہیے. اس بات چیت ہوگی آپ اندرونی سیٹیں بڑھا دیں. بٹ میری رائے میں یہ جو الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو لوکل گورنمنٹ لانی چاہیے. لوکل گورنمنٹ کے بغیر دیکھیں آپ کوئی بہت سے مسائل سے حل ہوتے ہیں. گراس روٹ کے اوپر آپ چیزوں کو پہنچا سکتے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں آپ نے کشمیریوں کی جو ڈیمانڈز ہیں پہلے بھی آپ وہاں پہ 4 روپے کی بجلی دے رہے ہیں جو پورے باقی پاکستان میں لگژری اویلیبل نہیں ہے. گندم وہاں پہ سبسیڈائز جا رہی ہے جو اور کسی کو جو ہے وہ لگژری اویلیبل نہیں ہے. سو پاکستان جو ہے وہ کر بھی بہت کچھ رہا ہے. اب یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی جو ڈیمانڈ تھی
اب یہ دیکھیے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں تو ویسے ہی درد سر بنا ہوا ہے، ٹیررزم وہ تو ہمیں بلوچستان اور کے پی میں بھی ختم ہونی چاہیے. نہیں، کے پی کے اندر جو کچھ علاقے ہیں جو کہ اب سوات مالاکنڈ والی سائڈ پر کچھ جگہ ہیں، یا اس کے علاوہ پھر اگر آپ جائیں تو گلگت بلتستان کے اندر ہیں یہ جو، لیکن ہم نے ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے نا، یہ تو نہیں کہ ہم بڑھا دیں علاقہ. ہاں ختم کرنا ہے جی. تو یہ ڈیمانڈ آپ کو صحیح لگے؟ نہیں، یہ ڈیمانڈ تو مناسب نہیں ہے نا کہ آپ کسٹم پیڈ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہاں پہ دے دیں. اس سے تو پرابلمز آپ نے ابھی آپ بات کر رہے تھے لیکن آپ نے وہ مکمل نہیں کی کہ اس کے نتیجے میں جو لا اینڈ آرڈر ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، جو وہ اسمگلڈ گاڑیاں جرائم میں ملوث ہوتی ہیں، ڈرائیو ہوتی ہیں، وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن جو جائز ہیں وہ کرے. اور سب سے زیادہ جائز بات مجھے یہ لگتی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ہزاروں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں تو آپ کو ان کی اوپینین کو رسپیکٹ دینی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں رسپیکٹ نہ دیں. نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ناظرین. وقت ہے